سامنے رکھا، مضبوط عقائد کی زندگی گزاریں۔ اور دوسری بات، اگر کبھی کوئی غلطی ہو جائے پھر اس کا احساس پیدا کریں، پھر اس سے توبہ کریں۔ تیسری بات جو فلاح انسانیت کے لیے بڑی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ تھوڑا احساس پیدا کریں دوسروں کا۔ میری زندگی میری ذات سے شروع ہوتی ہے، میری ذات سے۔ میرے سے ہنس کے بولو، میری بات مانو، میرے پیچھے چلو، میرے آرام میں خلل نہ آئے، میری طبیعت کے مطابق۔ بھئی آپ کی طبیعت کے مطابق چلیں تو پھر تو آپ بہت بڑے خود غرض ہوئے کہ آپ نے صرف اپنے لیے سوچا۔ محبوب کریم کا کمال یہ تھا کہ حضور نہ دوسروں کا بڑا احساس فرماتے تھے۔ آپ بخاری مسلم کی وہ حدیث پڑھیں تو حیران ہو جائیں کہ سرکار فرماتے ہیں میں جب نماز کی نیت باندھتا ہوں تو میرا دل کرتا ہے میں لمبی نماز پڑھاؤں۔ جب میرا کسی کام کرنے کو دل کرے تو پھر میں ساری دنیا کو چلنی پڑے تو میں کر جاتا ہوں، لیکن حضور فرمانے لگے کہ میرا دل کرتا ہے میں لمبی نماز پڑھاؤں، لیکن پھر میرا خیال آتا ہے کہ پیچھے بوڑھے بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، بچے بھی ہیں۔ یا رسول اللہ، نماز اللہ کی اور خیال بندوں کا؟ فرمایا میں بوڑھوں، بیماروں اور بچوں کا خیال کرتے ہوئے اللہ کی نماز کو مختصر کر دیتا ہوں۔ احساس جب طبیعت ہمارے ہاں نا تیزی کے ساتھ احساس ختم ہوا ہے، تیزی کے ساتھ ہم نے اتنی نفی شروع کی۔ ہمارے تو اہل تصوف میں الا ماشاءاللہ اب تربیت کا طریقہ یہ ہے کہ صرف میں ہوں، میرے سوا کوئی بھی نہیں۔ حالانکہ طریقت تو اس کا نام تھا کہ میں نہیں باقی سارے ہی ہیں۔ وہ تو دوسرے کا اثبات کر کے اپنی نفی کرتے تھے، اور یہاں بار بار اپنا اثبات۔ احساس جب پیدا ہوتا ہے، احساس، پھر اس کے اندر توانائی آتی ہے، پھر انسان اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے جینے میں بھی خوشی محسوس کرتا ہے۔ پھر وہ محسوس کرتا ہے کہ میں کوئی ایسا درخت نہیں کہ جس کی نہ شاخیں ہوں نہ پتے ہوں، پھر وہ کہتا ہے میں درخت ہوں پر شجرے سایہ دار ہوں۔ کوئی آئے گا تو پھل بھی کھائے گا، کوئی آئے گا تو چھاؤں میں بھی بیٹھے گا، کوئی آئے گا تو اسے خیر بھی نصیب ہوگا۔ طبقات ابن سعد میں ایک بڑی خوبصورت روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما تھے اور طبیعت مبارک بڑی اشاش بشاش تھی۔ جب کبھی عذاب کی آیات آتی تھی تو غم امت میں پریشان ہو جاتے تھے، اور کبھی رحمت کی آیات آتی تو پھر حضور کا چہرہ پہلے سے بھی زیادہ روشن نظر آتا، پھر اللہ کی رحمت کے حوالے سے اور زیادہ خوشبوئیں دنیا میں پھیل جاتی۔ فرماتی آج بڑے حشاش بشاش تھے تو مجھے فرمانے لگے عائشہ تیرے ساتھ ایک بات کروں؟ میں نے کہا حضور میرے تو نصیب جاگ گئے، ضرور کریں۔ تو حضور فرمانے لگے تم کبھی مجھ سے بڑی راضی ہوتی اور کبھی کبھی نہ کسی اور اہلیہ کے پاس زیادہ وقت گزاروں تو دل میں بات بھی رکھ لیتی ہوں۔ حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے فوراً عرض کی حضور میری ماں مجھے روئے، میں اور آپ سے ناراض ہوں گی؟ تو فرمایا چل سن تو لینا پہلے۔ یہ احساس کی شدت، اس کو ملاحظہ فرمائی، میں سن تو صحیح۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمائے تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے عائشہ تم کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہو، اور جب تمہارے دل میں میرے بارے میں کوئی بات ہونا تو پتہ کس طرح قسم اٹھاتی ہو؟ تم کہتی ہو مجھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم ہو، اور جب مجھ سے راضی ہوتی ہو تو پھر کہتی ہو مجھے محمد عربی کے رب کی قسم ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں سرکار نے بات کی تو میں آنکھوں سے رو رہی تھی اور لبوں سے ہنس رہی تھی، اور میں عرض کر رہی تھی یا رسول اللہ آپ اتنا زیادہ خیال فرماتے ہیں؟ جملوں کا خیال، احساس کہ کوئی کیا سوچتا ہے، کیا کہتا ہے، ہمارے اندر تیزی سے وہ چیز۔ گھروں کے اندر پوری جنگ لگ جاتی ہے، اماں جی کی اور بیگم صاحبہ کی پوری جنگ، اور دونوں نے جیتنا ہے۔ اس کے اندر اب پتہ نہیں بیچارہ ہارے گا کون، ان دونوں کو جیتنا ہے۔ مساجد میں جنگ لگ جاتی ہے۔ میں تھوڑے دن پہلے میں نے دوستوں سے کہا تھا، میں نے کہا یہ جو مسجد کا صدر بناتے ہو نا، اس کا نام صدر نہ رکھو، کوئی اور رکھ لو، اس لیے کہ صدر تو سب سے بڑا آئینی عہدہ ہے، تو جب آپ صدر ہی کہہ دیتے ہیں پھر اس بیچارے کا دل کرتا ہے کبھی اسمبلیاں ٹوٹنی بھی چاہیے، کوئی تبدیلی بھی ہونی چاہیے۔ آپ درجہ ہی بڑا اونچا دے دیتے ہو، پریشان ہو جاتا ہے، اندر رٹا بن جاتا ہے۔ ہمارے ہاں عہدوں کی جنگ ہے، لڑائی ہے۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ احساس نہیں۔ اگر احساس ہونے لگے پھر شوق بیدار ہوتا ہے، پھر انسان کسی کو کچھ دے کے راضی ہوتا ہے، پھر اس کا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ حدیث امام غزالی لائے اور اپنی سند کے ساتھ لائے،
حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا، گرمی بڑی شدید تھی، ایک جگہ پہ باغ نظر آیا تو تھوڑا سا سستانے کے لیے سرکار اس باغ کو برکت دینے کے لیے تشریف فرما ہوئے تو سامنے کنواں بھی نظر آیا، تو تبا مبارک چاہی کہ غسل ہی نہ کر لیا جائے۔ کہتے ہیں حضور سید عالم علیہ السلام کنویں کے قریب چلے گئے غسل فرمانے کے لیے، تو کپڑوں سمیت سرکار غسل فرما رہے تھے، پھر بھی مجھے فرمایا کہ ذرا چادر تان کے نہیں کھڑے ہو جاتے؟ یہ نا زیادہ شرم والا ہوتا ہے کھلا لباس، اس میں زیادہ احساس ہوتا ہے۔ یہ گرمی آتی ہے نا تو سمجھدار آدمی بھی خالی بنیان میں گھومنے لگتا ہے، سیاںا بندہ بھی اچھا نہیں لگتا، تہذیب کے مطابق نہیں۔ ہماری وزاداری جو ہوتی ہے وہ باہر نہیں گھر کے اندر بھی ضروری ہوتی ہے، بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں گھر کے اندر، بڑا اچھا رویہ انسان کا ہو تاکہ خوبصورتیاں اور خوشبوئیں بکھریں۔ کپڑوں سمیت غسل فرما رہے ہیں، اور حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں میں چادر تان کے کھڑا ہو گیا، سرکار تھوڑے سے غسل کے بعد فرمانے لگے حذیفہ گرمی بڑی تھی، نہانے میں بڑی لذت آ رہی ہے، تو میں تھوڑا اور نہ نہاؤں؟ تو میں نے کہا حضور میری تو نوکری قبول ہو رہی ہے، میرے لیے تو سعادتیں۔ کہتے ہیں سرکار نے تھوڑا غسل کیا، اب حضور بس کرنے لگے تو میں نے عرض کی، میں نے کہا یا رسول اللہ میری خواہش ہے کہ تھوڑا اور غسل فرمائیں۔ سرکار نے تھوڑا اور غسل کیا، میں نے کہا حضور اور کریں۔ کچھ دیر حضور غسل کرتے رہے، تکمیل غسل پر میں بڑا راضی تھا، کلیجہ بڑا ٹھنڈا تھا کہ آج میری خدمت قبول ہوئی، آج مجھے حصے میں یہ سعادت آئی۔ کہتے ہیں جب میں فارغ ہوا نا تو حضور فرمانے لگے چل اب تو بھی غسل کر، تو بھی غسل کر اب۔ تو میں غسل کرنے لگا تو فرمایا ادھر دیکھنا میری طرف۔ یہ ہمارے ہاں نا کچھ لوگ بن کے بیٹھ گئے، اور انہوں نے سمجھا کہ شاید چونکہ میں لیڈر ہوں، شاید میں سربراہ ہوں اور باقیوں پر لاگو ہے کہ میری گاڑی کے پیچھے دوڑے اور میرے نعرے لگائیں۔ دیکھو جب انسان انسانوں کے اندر احساس پیدا کرنے کی طرف دیکھے گا تو سب سے پہلے میرے محبوب کی زندگی سے درس حاصل کرے گا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا غسل کرو، کہتے میں غسل کرنے لگا تو محبوب فرمانے لگے چادر مجھے دو، میں تان کے کھڑا ہوتا ہوں۔ کہتے میرے تو پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہربانی فرمائیں آپ یہ نہ کریں۔ تو حضور نے فرمایا تو نے کیا ہے نا تو میں کیوں نہ کروں؟ کہتے ہیں اب حضور نے حکم دیا تو میں نے چادر سرکار کو پیش کر دی، حضور تان کے کھڑے ہو گئے تو میں جلدی سے غسل کر کے فارغ ہو گیا۔ میں نے کہا حضور نہا لیا ہے؟ فرمایا حذیفہ مجھے گرمی لگ رہی تھی تو تمہیں بھی لگ رہی ہوگی نا، صحیح کر کے غسل کرو۔ کہتے ہیں میں غسل کر چکا، یارو ذرا اس کی لذت تو محسوس کر لو۔ کوئی حرج نہیں یار، اگر کوئی کام ہمیں کبھی اپنے ہاتھ سے کرنا پڑ جائے کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر آسمانوں پہ چلو گے تو زمین والوں سے پیار نہیں بڑھے گا، اور اگر زمین والوں کے بیچ رہو گے پیار کرو گے تو محبتیں بڑھیں گی۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ میں پھر تھوڑی دیر غسل کے بعد عرض کی حضور کر لیا غسل؟ تو کہتے ہیں اور سرکار نے میری طرف غور سے دیکھ کر فرمایا حذیفہ دو حرفی بات ہے، جتنی دیر میں نے غسل کیا تم بھی اتنی دیر ہی کرو گے، اور کرو گے تو بات ختم ہوگی ورنہ یہ بات ختم نہیں ہوگی۔ حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں میں نہا بھی رہا تھا اور مدینے والے رسول پہ درود و سلام بھی پیش کر